اچھا جی، کنٹرول پینل پر آ جائیں، اور کنٹرول پینل میں ظاہر ہے اگر آپ نے ڈیفالٹ پروگرام پر آ کر، ڈیفالٹ پروگرام سے مراد وہ پروگرام یا وہ ایپس ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں جب بھی آپ کوئی ونڈو انسٹالیشن کر لیتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں بائی ڈیفالٹ خود سے آ جائیں، جس طرح آپ کے پاس میڈیا پلیئر ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، یا ورڈ پیڈ ہے، نوٹ پیڈ ہے، اس کو ونڈو آبجیکٹس بھی کہتے ہیں اور ڈیفالٹ پروگرام بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ڈیفالٹ پروگرام پر جب آپ آتے ہیں تو چینج آٹو پلے کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس کی، خواہ وہ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک ہو، خواہ وہ آپ کے پاس میموری کارڈ یا فلیش ڈرائیو یا ریموویبل ڈرائیو ہو، تو اس کی آپ نے سیٹنگ کس طرح کروانی ہے، وہ آپ کے پاس کس طرح آٹومیٹکلی اوپن یا پلے ہوا کرے۔ اگر میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ریموویبل ڈرائیو یو ایس بی کے لیے اوپن فولڈر ٹو ویو فائل، کہ جب بھی میں کوئی یو ایس بی انسرٹ کر لیتا ہوں تو یو ایس بی کے انسرشن کے ساتھ ہی جب بھی آپ یہاں پر اس کو پلگ ان کر لیتے ہیں، انسرٹ کر لیتے ہیں، تو اس کی اوپننگ آپ کے پاس کچھ اس طرح ہو، صحیح ہے نا؟ ڈائریکٹ ہی آپ کو یو ایس بی، یعنی آپ کو اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دس پی سی پر جا کر وہاں سے دس پی سی یا مائی کمپیوٹر اوپن کر لوں اور پھر وہاں سے آپ نے جو آپ کی یو ایس بی ڈرائیو ہے اس کو آپ اوپن کر لیں۔ تو آپ یہاں سے کسی بھی یو ایس بی کو، میموری کارڈ کو یا ڈی وی ڈی یا سی ڈی کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف آپشنز ہیں کہ اگر میں اس کو ٹیک نو ایکشن پر لگوا دوں، کوئی بندہ آپ کے سسٹم پر یو ایس بی یا میموری کارڈ کو انسرٹ کر لیتا ہے تو یہاں سے ٹیک نو ایکشن کیا کریں اور آپ سے پوچھا کریں۔ اچھا، اس میں اگر کوئی سیٹ اپ فائل ہو تو وہ ڈائریکٹ ہی آپ کے پاس اس کی کنفیگریشن ہی شروع ہو جائیں۔ تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں اوپن فولڈر ٹو ویو فائل، جو بھی میں سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی یا میموری کارڈ میں انسرٹ کرتا جاؤں تو آپ کے پاس اس کی انسرشن کرنے کے بعد اس کی ویو، کتنے فائلز ان فولڈر ہیں اور کون سا فائل آپ نے اوپن کروانا ہے، کون سا سافٹ ویئر آپ نے اوپن کروانا ہے، وہ آپ یہاں پر اوپن فولڈر ٹو ویو فائلز آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ کے پاس یہاں پر بھی یہ آپشن آپ کو ملے گا آٹو پلے میں بھی، اور آٹو پلے سے اگر آپ نے اس کو نہ کروانا ہو تو کنٹرول پینل پر جا کر کنٹرول پینل میں آپ کے پاس یہ جو ڈیفالٹ پروگرام ہے یہاں سے بھی آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ کے پاس ہے نا ایسوسیٹ فائل ٹائپ آر پروٹوکول ود پروگرام، اگر آپ نے اس کو اس طرح کروانا ہو کہ یار جتنے بھی نمبر آف پروگرام ہیں یہ آپ کے پاس ڈیفالٹ پروگرام ہے، جس طرح میں آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں۔ ڈیفالٹ پروگرام جب بھی آپ کسی ای میل آپشن کو کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ ای میل آپشن آپ کے پاس کون سے میں، جی میل میں آپ کے پاس اوپن ہوا کرے، آؤٹ لک ایکسپریس میں، تو یہاں پر آپ بائی ڈیفالٹ اس کی ایپس آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے پاس یہاں پر میپس ہیں، اور میپس آپ کے پاس کون سے ہیں، یہاں پر اگر میں آف لائن میپ پر آ جاؤں تو آف لائن میپ میں ڈیلیٹ آل میپس میں کر لیتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی بھی کنٹری کا کوئی میپ اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ کروانا ہو تو آپ کہاں سے کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کر لیں، لیکن یہ آف لائن میپ کا فنکشن یہی ہے، ڈاؤن لوڈ میپ فار دا ایپس فار ٹو یوز وین یو آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ۔ جب بھی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ ہو یعنی آف لائن ہو تو اس میپ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میپ کو اگر آپ نے کون سے ملک کی میپ کو آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروانا ہو تو آپ اس ملک کی میپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ لیٹ سپوز میں ہانگ کانگ کی، تو یہاں پر ہانگ کانگ کی جو میپ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور پھر آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہ بھی ہو یعنی آف لائن ہو۔ اچھا، یہ دوبارہ میں آپ کے پاس یہ ڈیفالٹ پروگرامز پر میں آ رہا ہوں، اور ڈیفالٹ پروگرام میں یہ تو آپ کے پاس اس کا جو میپ ہے، اور وہ میپ آپ کے پاس کون سے ٹول میں یا کون سے ایپ میں اوپن کیا کریں جب آپ کے پاس وہ انسٹال ہو جائیں۔ اچھا، میوزک پلیئر جب آپ کسی بھی آڈیو کو سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کون سے میڈیا پلیئر میں، یار ونڈو میڈیا پلیئر میں یا مائکروسافٹ کلپ چامپ میں اوپن کیا کریں، یار بائی ڈیفالٹ مجھے یہ ونڈوز میڈیا پلیئر میں اوپن کیا کریں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے اگر فوٹو کو ویو کروانا ہو تو وہ آپ کے پاس اگر مختلف اس کے ایپس ہوں فوٹو اینڈ ویورز میں، سنیپ اینڈ سکیچ میں، تو اس پر آپ ڈبل کلک کر لیں اور اس فوٹو کو آپ نے کون سے، یار میں نے فوٹو کو فوٹو ایپس میں اوپن کروانا ہے یا میں نے
پینٹ 3D میں یا میں نے اس کو سنیپ اینڈ اسکیچ سافٹ ویئر یا ایپس میں نے اوپن کروانا ہے تو یہ ایڈجسٹمنٹ آپ بائی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ آتے ہیں یہاں پر, اس کو میں ڈبل کلک کر لیتا ہوں, کسی بھی آڈیو ویڈیو کو جب آپ نے اوپن کروانا ہو تو اس کے لیے جو میڈیا پلیئر آپ یوز کریں گے تو اس میڈیا پلیئر کو آپ یہاں پر سلیکٹ کر لیں کہ جب بھی میں کسی آڈیو ویڈیو کو اوپن کر لوں تو بائی ڈیفالٹ اس کی اوپننگ موڈ جو ہوگی وہ VLC میڈیا پلیئر میں. VLC میڈیا پلیئر اگر آپ انسٹال کر چکے ہیں تو اس سے آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور آپشن ہے, جب بھی میں ویب براؤزر یعنی انٹرنیٹ ایکسپلورر کو جب آپ اوپن کر لیتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس کون سے میں, یہ دیکھ لیں بھائی, یہ آپ اس کی چوزنگ کر سکتے ہیں, سلیکشن کر سکتے ہیں. گوگل کروم میں, انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا مائکروسافٹ ایج میں جب بھی میں کسی ویب سائٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہمیشہ, اگر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں, وہ ہمیشہ میرے پاس گوگل کروم میں اوپن کیا کریں. تو یہ آپ کے پاس اس کی سیٹنگ ہے, اور یہ سیٹنگ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں, ایسوسیٹ فائل ٹائپ اور پروٹوکول سے میں ود پروگرام آپ کر سکتے ہیں. اچھا, میں دوبارہ یہاں پر آ رہا ہوں. ایپس اینڈ فیچرز, کتنے ایپس آپ انسٹال کر چکے ہیں, یہ آپ کے پاس اس کے ایپس, یہ سارے کے سارے. اچھا, ایک ہے آپ کے پاس ایپس اینڈ فیچر, اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے نا, اگر میں کنٹرول پینل پر چلے جاتا ہوں اور کنٹرول پینل میں یہ پروگرام اینڈ فیچرز ہیں بھائی, وہ ایپس ہیں, صحیح ہے نا, جتنے بھی ٹولز یا ایپس آپ انسٹال کر چکے ہیں یہ یوزر ڈیفائن ہے, صحیح ہے نا, کہ میں اور آپ جو نمبر آف پروگرام کمپیوٹر میں آپ انسٹال کر چکے ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو کر کے دے گا. اگر آپ نے یہاں پر ڈیفالٹ پروگرام پر آ کر وہ جو ایسوسیٹ فائل ٹائپ اور پروٹوکول پر اگر آپ نے جانا ہو تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. آف لائن میپ کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نے آف لائن میپ وہ اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر آپ آ جائیں ایپس فار ویب سائٹ. ایپس فار ویب سائٹ میں ایسوسیٹ ایپس ود ویب سائٹ. سم ویب سائٹ کین بی اوپن بائی این ایپس اور براؤزر. جو بھی آپ نے ویب سائٹ یہاں پر جس کو بھی آپ آن کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایکٹیو فارم میں آ جائے گا, اور جس کو بھی آپ نے آف کروانا ہو وہ آپ کی مرضی ہے. جس طرح آپ یہاں پر آف لائن میپنگ کے لیے کروا رہے ہیں تو میں نہ کہ یہ دونوں کو, میں صرف ایک کو کر چکا ہوں, تو یہاں سے آپ اس کے ایپس فار ویب سائٹ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ویڈیو اگر آپ کے پاس HDR کی ویڈیو ہے, میرے پاس تو HD کلر کی ویڈیو یہ کنفیگریشن ہے نہیں تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, سٹارٹ اپ پر آپ آ جائیں. سٹارٹ اپ جب بھی آپ کمپیوٹر کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کی جب بوٹنگ ہوتی ہے تو یہ اپنے ساتھ نمبر آف ایپس کو بیک گراؤنڈ پر لے کے آتا ہے. ایپس کین بی کنفیگرڈ ٹو اسٹارٹ وین یو لاگ ان, اینڈ موسٹ کیسز ایپس ول اسٹارٹ minimize or may only start a background task. صحیح ہے نا, تو یہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کون کون سے ایپس کو میں نے بائی ڈیفالٹ ایکٹیویٹ کروانا ہے وہ یہاں پر آپ اس کی آن آف کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یار میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آئس کریم اسکرین ریکارڈر ہے اس کو بھی میں آن کروانا چاہتا ہوں, تو یہ آپ کے پاس اسٹارٹ اپ مینیو میں یہ اسٹارٹ اپ میں آپ کے پاس اس کی ایکٹیویشن بیک گراؤنڈ پر آ چکی ہوگی. اچھا, یہ اگر آپ زیادہ نمبر آف ایپس کو بائی ڈیفالٹ آن کر لیتے ہیں تو آپ کی کمپیوٹر کی جو سٹارٹنگ ہے وہ ذرا ڈیلے یا سلو پڑ جائے گا, تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ تو آپ کے پاس ایسوسیٹ فائل ٹائپ اور پروٹوکول تھا.